ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، خضر علیہ السلام نے کہا، کیوں میں نے آپ سے مقرر نہ کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہیں صبر کر سکیں گے؟ قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، خیر جو ہوا وہ ہوا، اب اگر میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، بے شک آپ میری طرف سے معذرت کی حد کو پہنچ گئے۔ فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا۔ غرض یہ سب ہوا کر پھر دونوں کے دونوں آگے چلے، یہاں تک کہ جب ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے تو وہاں کے لوگوں سے کچھ کھانے کو مانگا تو ان لوگوں نے دونوں کو مہمان بنانے سے انکار کیا۔ پھر ان دونوں نے اسی گاؤں میں ایک دیوار کو دیکھا کہ گرنا ہی چاہتی تھی تو خضر علیہ السلام نے اسے سیدھا کھڑا کر دیا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر آپ چاہتے تو ان لوگوں سے اس کی مزدوری لے سکتے تھے تاکہ کھانے کا سہارا ہوتا۔ قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا۔ خضر علیہ السلام نے کہا، بس اب میرے اور آپ کے درمیان چھٹم چھٹا، اب جن باتوں پر آپ سے صبر نہ ہو سکا میں ابھی آپ کو ان کی اصلی حقیقت بتائے دیتا ہوں۔ أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا۔ لیجئے سنیے، وہ کشتی جس میں نے سوراخ کر دیا تھا تو چند غریبوں کی تھی جو دریا میں محنت کر کے گزارا کرتے تھے، میں نے چاہا کہ اسے عیبدار بنا دوں کیونکہ ان کے پیچھے پیچھے ایک ظالم بادشاہ آتا تھا کہ تمام کشتیاں زبردستی بیکار میں پکڑ لیتا تھا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ اور وہ جو لڑکا تھا جس کو میں نے مار ڈالا تو اس کے ماں باپ دونوں سچے ایماندار ہیں، تو مجھ کو یہ اندیشہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ بڑا ہو کر ان کو بھی اپنے سرکشی اور کفر میں پھنسا دے۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا۔ تو ہم نے چاہا کہ ہم اس کو مار ڈالیں اور ان کا پروردگار اس کے بدلے میں ایسا فرزند عطا فرمائے جو اس سے پاک نفسی اور پاک قرابت میں بہتر ہو۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا۔ اور وہ جو دیوار تھی جسے میں نے کھڑا کر دیا تو وہ شہر کے دو یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے انہی دونوں لڑکوں کا خزانہ گڑا ہوا تھا، اور ان لڑکوں کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ تو تمہارے پروردگار نے چاہا کہ دونوں لڑکے اپنی جوانی کو پہنچیں تو تمہارے پروردگار کی مہربانی سے اپنا خزانہ نکال لیں، اور میں نے جو کچھ کیا کچھ اپنے اختیار سے نہیں کیا بلکہ خدا کے حکم سے۔ یہ حقیقت ہے ان واقعات کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔
ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے لوگ ذوالقرنین کا حال امتحاناً پوچھا کرتے ہیں، تم ان کے جواب میں کہہ دو کہ میں ابھی تمہیں اس کا کچھ حال بتائے دیتا ہوں۔ إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا۔ خدا فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے ان کو روئے زمین پر قدرت حکومت عطا کی تھی، اور ہم نے اسے ہر چیز کے ساز و سامان دے رکھے تھے۔ فأتبع سببا، وہ ایک سامان سفر کے پیچھے پڑا، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا۔ یہاں تک کہ جب چلتے چلتے آفتاب کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو آفتاب ان کو ایسا دکھائی دیا کہ گویا وہ کالی کالی کیچڑ کے چشمے میں ڈوب رہا ہے، اور اسی چشمے کے قریب ایک قوم کو بھی آباد پایا۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، تم کو اختیار ہے، خواہ ان کے کفر کی وجہ سے ان کی سزا کرو کہ ایمان لائیں، یا ان کے ساتھ حسن سلوک کا شیوہ اختیار کرو کہ خود ایمان قبول کریں۔ قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا۔ ذوالقرنین نے عرض کی، جو شخص سرکشی کرے گا تو ہم اس کی فوراً سزا کر دیں گے، آخر پھر تو وہ قیامت میں اپنے پروردگار کے سامنے لوٹا کر لایا جائے گا، اور وہ بری سے بری سزا دے گا ہی۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا۔ اور جو شخص ایمان قبول کرے گا اور اچھے اچھے کام کرے گا تو ویسا ہی اس کے لیے اچھے سے اچھا بدلہ ہے، اور ہم بہت جلد اسے اپنے کاموں میں سے آسان کام کرنے کو کہیں گے۔ ثم اتبع سببا، پھر اس نے ایک دوسری راہ اختیار کی، حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا۔ یہاں تک کہ جب چلتے چلتے آفتاب کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچا تو آفتاب اسے ایسا ہی دکھائی دیا کہ گویا کچھ لوگوں کے سر پر اس طرح طلوع کر رہا ہے جن کے لیے ہم نے آفتاب کے سامنے کوئی آڑ نہیں بنایا تھا۔ كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا، اور تھا بھی ایسا ہی، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا ہم کو اس سے پوری واقفیت تھی۔ ثم اتبع سببا، غرض اس نے پھر ایک اور راہ اختیار کی، حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا۔ یہاں تک کہ جب چلتے چلتے روم میں ایک پہاڑ کے کنگروں کے دیواروں کے بیچوں بیچ پہنچ گیا تو ان دونوں دیواروں کے اس طرف ایک قوم کو آباد پایا جو بات چیت کچھ سمجھ ہی نہیں سکتی تھی۔ قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا۔ ان لوگوں نے مترجم کے ذریعے عرض کی، اے ذوالقرنین، اسی گھاٹی کے ادھر یاجوج ماجوج کی قوم ہے جو ملک میں فساد پھیلایا کرتے ہیں، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم لوگ اس غرض سے آپ کے پاس چندہ جمع کریں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنائیں۔ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما۔
ذوالقرنین نے کہا کہ میرے پروردگار نے خرچ کی جو قدرت مجھے دے رکھی ہے وہ تمہارے چندے سے کہیں بہتر ہے۔ مال کی ضرورت نہیں، تم فقط مجھے قوت سے مدد دو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک روک بنا دوں۔ آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوى بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعله نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا۔ اچھا تو مجھے کہیں سے لوہے کی سیلیں لا دو۔ چنانچہ وہ لوگ لائے اور ایک بڑی دیوار بنائی، یہاں تک کہ جب دونوں کنگروں کے درمیان دیوار کو بلند کر کے ان کو برابر کر دیا تو حکم دیا کہ اس کے گرد آگ لگا کر دھونکو، یہاں تک کہ جب اس کو دھونکتے دھونکتے لال انگارہ بنا دیا تو کہا کہ اب ہم کو تانبا دو کہ اس کو پگھلا کر اس دیوار پر انڈیل دیں۔ فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا۔ غرض وہ ایسی اونچی مضبوط دیوار بنی کہ نہ تو یاجوج ماجوج اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ اس میں نقب لگا سکتے تھے۔ قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا۔ ذوالقرنین نے دیوار کو دیکھ کر کہا کہ یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے، مگر جب میرے پروردگار کا وعدہ آئے گا تو اسے ڈھا کر ہموار کر دے گا، اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا۔ اور ہم اس دن انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دیں گے کہ ایک دوسرے میں ٹکرا کے دریا کی لہروں کی طرح گڈمڈ ہو جائیں، اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو اکٹھا کریں گے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا۔ اور اسی دن جہنم کو ہم ان کافروں کے سامنے کھلم کھلا پیش کریں گے۔ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا۔ جن کی آنکھیں ہماری یاد سے پردے میں تھیں اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کی وجہ سے سچی بات کچھ بھی سن ہی نہ سکتے تھے۔ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا۔ تو کیا جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اس خیال میں ہیں کہ ہم کو چھوڑ کر ہمارے بندوں کو اپنا سرپرست بنا لیں اور کچھ پوچھ گچھ نہ ہوگی؟ اچھا سنو، ہم نے کافروں کی مہمانداری کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ کیا ہم ان لوگوں کا پتہ بتا دیں جو لوگ اعمال کی حیثیت سے بہت گھاٹے میں ہیں۔ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیاوی زندگی کی سعی و کوشش سب اکارت ہو گئی اور وہ اس خیال خام میں ہیں کہ وہ یقیناً اچھے اچھے کام کر رہے ہیں۔ أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں سے اور قیامت کے دن اس کے سامنے حاضر ہونے سے انکار کیا تو ان کا سب کیا کرایا اکارت ہوا، تو ہم اس کے لیے قیامت کے دن میزان حساب بھی قائم نہ کریں گے۔ ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا۔
اور سیدھے جہنم میں جھونک دیں گے۔ یہ جہنم ان کی کرتوتوں کا بدلہ ہے کہ انہوں نے کفر اختیار کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کو ہنسی ٹھٹھا بنا لیا۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ بے شک جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے ان کی مہمانداری کے لیے فردوس بری کے باغات ہوں گے، خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہاں سے کبھی ہلنے کی بھی خواہش نہ کریں گے۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں سے کہو کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے واسطے سمندر کا پانی ہی سیاہی بن جائے تو قبل اس کے کہ میرے پروردگار کی باتیں ختم ہوں سمندر ہی ختم ہو جائے گا، اگرچہ ہم ویسا ہی ایک اور سمندر اس کی مدد کو لائیں۔ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ میں بھی تمہارا ہی ایسا ایک آدمی ہوں، فرق اتنا ہے کہ میرے پاس یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود یکتا معبود ہے، تو جو شخص آرزومند ہو کر اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہوگا تو اسے اچھے کام کرنے چاہیے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کافہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا ذکر ہے جو اس نے اپنے خاص بندے زکریا کے ساتھ کی تھی۔ اذ نادى ربه نداء خفیا، کہ جب زکریا نے اپنے پروردگار کو دھیمی آواز سے پکارا، قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ اور عرض کی اے میرے پالنے والے، میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور سر ہے کہ بڑھاپے کی آگ سے بھڑک اٹھا سفید ہو گیا ہے، اور اے میرے پالنے والے میں تیری بارگاہ میں دعا کر کے کبھی محروم نہیں رہا ہوں۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا۔ اور میں اپنے مرنے کے بعد اپنے وارثوں سے سہما جاتا ہوں کہ مبادا دین کو برباد کریں، اور میری بیوی ام کلثوم بنت عمران بانجھ ہے، پس تو مجھ کو اپنی بارگاہ سے ایک جانشین فرزند عطا فرما۔ یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا، جو میری اور یعقوب کی نسل کی میراث کا مالک ہو، اور اے میرے پروردگار اس کو اپنا پسندیدہ بندہ بنا۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحیی لم نجعل له من قبل سمیا۔ خدا نے فرمایا ہم تم کو ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور ہم نے اس سے پہلے کسی کو اس کا ہم نام نہیں پیدا کیا۔ قال رب انا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا۔
زکریا نے عرض کی یا الہی بھلا مجھے لڑکا کیوں کر ہوگا اور حالت یہ ہے کہ میری بیوی تو بانجھ ہے اور میں خود حد سے زیادہ بڑھاپے کو پہنچ گیا ہوں۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا۔ خدا نے فرمایا ایسا ہی ہوگا، تمہارا پروردگار فرماتا ہے کہ یہ بات ہم پر کچھ دشوار نہیں، آسان ہے، اور تم اپنے کو تو خیال کرو کہ اس سے پہلے تم کو پیدا کیا حالانکہ تم کچھ بھی نہ تھے۔ قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا۔ زکریا نے عرض کی الہی میرے لیے کوئی علامت مقرر کر دے۔ حکم ہوا تمہاری پہچان یہ ہے کہ تم 3 رات دن برابر لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے۔ فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا۔ پھر زکریا اپنے عبادت کے حجرے سے اپنی قوم کے پاس ہدایت دینے کے لیے نکلے تو ان سے اشارہ کیا کہ تم لوگ صبح و شام برابر اس کی تسبیح و تقدیس کیا کرو۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا۔ غرض یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور ہم نے ان سے کہا اے یحییٰ کتاب توریت مضبوطی کے ساتھ لو، اور ہم نے انہیں بچپن ہی میں اپنی بارگاہ سے نبوت وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا۔ اور حمدلی اور پاکیزگی عطا فرمائی اور وہ خود بھی پرہیزگار۔ وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا۔ اور اپنے ماں باپ کے حق میں سعادت مند تھے اور سرکش نافرمان نہ تھے۔ وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا۔ اور ہماری طرف سے ان پر برابر سلام ہے جس دن پیدا ہوئے اور جس دن مریں گے اور جس دن دوبارہ زندہ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے۔ واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن میں مریم کا بھی تذکرہ کرو کہ جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر پورب کی طرف والے مکان میں غسل کے واسطے جا بیٹھیں۔ فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا۔ پھر اس نے ان لوگوں کے سامنے پردہ کر لیا تو ہم نے اپنی روح جبرائیل کو ان کے پاس بھیجا تو وہ اچھے خاصے آدمی کی صورت بن کر ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ وہ اس کو دیکھ کر گھبرائیں اور کہنے لگی اگر تو پرہیزگار ہے تو میں تجھ سے خدا کی پناہ مانگتی ہوں، میرے پاس سے ہٹ جا۔ قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں تو صاف تمہارے پروردگار کا پیغامبر فرشتہ ہوں تاکہ تم کو پاک و پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ قالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا۔ مریم نے کہا مجھے لڑکا کیوں کر ہو سکتا ہے حالانکہ کسی مرد نے مجھے چھوا تک نہیں ہے اور نہ میں بدکار ہوں۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا تم نے کہا ٹھیک، مگر تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ یہ بات بے باپ کا لڑکا پیدا کرنا مجھ پر آسان ہے تاکہ اس کو پیدا کر کے لوگوں کے واسطے اپنی قدرت کی نشانی قرار دیں اور اپنی خاص رحمت کا ذریعہ بنائیں، اور یہ بات فیصلہ شدہ ہے۔ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا۔
غرض لڑکے کے ساتھ وہ آپ ہی آپ حاملہ ہو گئیں، پھر اس کی وجہ سے لوگوں سے الگ ایک دور کے مکان میں چلی گئیں۔ فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا۔ پھر جب جننے کا وقت قریب آیا تو درد ذہ انہیں کھجور کے سوکھے درخت کی جڑ میں لے آیا اور بے کسی میں شرم سے کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور ناپید ہو کر بالکل بھولی بسری ہو جاتی۔ فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے مریم کے بائیں طرف سے آواز دی کہ تم کوڑھو نہیں، دیکھو تو تمہارے پروردگار نے تمہارے قریب ہی نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ اور خرمے کی جڑ پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ، تم پر پکے پکے تازہ خرمے جھڑ پڑیں گے، پھر شوق سے خرمے کھاؤ۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ اور چشمے کا پانی پیو اور لڑکے سے اپنی آنکھ ٹھنڈی کرو، پھر اگر تم کسی آدمی کو دیکھو اور وہ تم سے کچھ پوچھے تو تم اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے خدا کے واسطے روزے کی نذر کی تھی تو میں آج ہرگز کسی سے بات نہیں کر سکتی۔ فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا۔ پھر مریم اس لڑکے کو اپنی گود میں لیے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں۔ وہ لوگ دیکھ کر کہنے لگے اے مریم تم نے یقیناً بہت برا کام کیا۔ یا اخت ہارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ ہی برا آدمی تھا اور نہ تو تیری ماں ہی بدکار تھی، یہ تو نے کیا کیا؟ فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا۔ تو مریم نے اس لڑکے کی طرف اشارہ کیا کہ جو کچھ پوچھنا ہے اس سے پوچھ لو۔ وہ لوگ بولے بھلا ہم گود کے بچے سے کیوں کر بات کریں؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا۔ اس پر وہ بچہ قدرت خدا سے بول اٹھا کہ میں بے شک خدا کا بندہ ہوں، مجھ کو اسی نے کتاب انجیل عطا فرمائی ہے اور مجھ کو نبی بنایا۔ وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا۔ اور میں چاہے کہیں رہوں مجھ کو مبارک بنایا اور مجھ کو جب تک زندہ رہوں نماز پڑھنے زکوٰۃ دینے کی تاکید کی ہے۔ وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا۔ اور مجھ کو اپنی والدہ کا فرما بردار بنایا اور الحمدللہ کہ مجھ کو سرکش نافرمان نہیں بنایا۔ والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ اور خدا کی طرف سے جس دن میں پیدا ہوا ہوں اور جس دن مروں گا مجھ پر سلام ہے اور جس دن دوبارہ زندہ اٹھا کھڑا کیا جاؤں گا۔ ذلك عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون۔ یہ ہے مریم کے بیٹے عیسیٰ کا سچا سچا قصہ جس میں یہ لوگ خواہ مخواہ شک کیا کرتے ہیں۔ ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ خدا کے لیے یہ کسی طرح سزاوار نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک و پاکیزہ ہے، جب وہ کسی کام کا کرنا ٹھان لیتا ہے تو بس اس کو کہہ دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔
اور اس میں تو شک ہی نہیں کہ خدا ہی میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے، تو سب کے سب اسی کی عبادت کرو، یہی توحید سیدھا راستہ ہے اور یہی دین عیسیٰ لے کر آئے تھے۔ فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم۔ پھر کافروں کے فرقوں نے باہم اختلاف کیا تو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے بڑے سخت دن۔ اسمع بهم وابصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين۔ خدا کے حضور حاضر ہونے سے خرابی ہے، جس دن یہ لوگ ہمارے حضور میں حاضر ہوں گے کیا کچھ دیکھتے سنتے ہوں گے، مگر آج تو نافرمان لوگ کھلم کھلا گمراہی میں ہیں۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان کو حسرت و افسوس کے دن سے ڈراؤ جب قطعی فیصلہ کر دیا جائے گا، اور اس وقت تو یہ لوگ غفلت میں پڑے ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔ اس میں شک نہیں کہ ایک دن زمین کے اور جو کچھ اس پر ہے اس کے ہم ہی وارث ہوں گے، اور سب نیست و نابود ہو جائیں گے اور سب کے سب ہماری طرف لوٹائے جائیں گے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن میں ابراہیم کا بھی تذکرہ کرو، اس میں شک نہیں کہ وہ بڑے سچے نبی تھے۔ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ جب انہوں نے اپنے چچا اور منہ بولے باپ سے کہا کہ اے بابا، آپ کیوں ایسی چیز بت کی پرستش کرتے ہیں جو نہ سن سکتا ہے اور نہ ہی دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی کچھ آپ کے کام ہی آ سکتا ہے۔ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا۔ اے میرے بابا، یقیناً میرے پاس وہ علم آ چکا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، تو آپ میری پیروی کیجئے، میں آپ کو دین کی سیدھی راہ دکھا دوں گا۔ يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا۔ اے بابا، آپ شیطان کی پرستش نہ کیجئے کیونکہ شیطان یقیناً خدا کا نافرمان بندہ ہے۔ يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا۔ اے بابا، میں یقیناً اس سے ڈرتا ہوں کہ مبادا خدا کی طرف سے آپ پر کوئی عذاب نازل ہو تو آخر آپ شیطان کے ساتھ بن جائیے۔ قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا۔ آزر نے کہا، کیوں اور ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں کو نہیں مانتا ہے؟ اگر تو ان باتوں سے کسی طرح باز نہ آئے گا تو یاد رہے کہ میں تجھے سنگسار کر دوں گا اور تو میرے پاس سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جا۔ قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اچھا تو میرا سلام لیجئے، مگر اس پر بھی میں اپنے پروردگار سے آپ کی بخشش کی دعا کروں گا کیونکہ بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ اور میں نے آپ کو بھی اور ان بتوں کو بھی جنہیں آپ لوگ خدا کو چھوڑ کر پوجا کرتے ہیں سب کو چھوڑا اور اپنے پروردگار ہی کی عبادت کروں گا، امید ہے کہ میں اپنے پروردگار کی عبادت سے محروم نہ ہوں گا۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا۔
غرض جب ابراہیم نے ان لوگوں کو اور جس کی یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر پرستش کیا کرتے تھے چھوڑا تو ہم نے انہیں اسحاق و یعقوب سی اولاد عطا فرمائی اور ہر ایک کو نبوت کے درجے پر فائز کیا. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. اور ان سب کو اپنی رحمت سے کچھ عنایت فرمایا اور ہم نے ان کے لیے اعلیٰ درجے کا ذکر خیر دنیا میں بھی قرار دیا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن میں کچھ موسیٰ کا بھی تذکرہ کرو، اس میں شک نہیں کہ وہ میرا بندہ اور صاحب کتاب و شریعت نبی تھا. وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. اور ہم نے ان کو کوہ طور کی داہنی طرف سے آواز دی اور ہم نے انہیں راز و نیاز کی باتیں کرنے کے لیے اپنے قریب بلایا. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا. اور ہم نے انہیں اپنی خاص مہربانی سے ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر بنا کر عنایت فرمایا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن میں اسماعیل کا بھی تذکرہ کرو، اس میں شک نہیں کہ وہ وعدے کے سچے تھے اور بھیجے ہوئے پیغمبر تھے. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. اور اپنے گھر کے لوگوں کو نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کی تاکید کیا کرتے تھے اور اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پسندیدہ تھے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن میں ادریس کا بھی تذکرہ کرو، اس میں شک نہیں کہ وہ بڑے سچے بندے اور نبی تھے. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. اور ہم نے ان کو بہت اونچی جگہ بہشت میں بلند کر کے پہنچا دیا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. یہ انبیاء لوگ جنہیں خدا نے اپنی نعمت دی آدم کی اولاد سے ہیں اور ان کی نسل سے جنہیں ہم نے طوفان کے وقت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کر لیا تھا، اور ابراہیم و یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور ان لوگوں میں سے ہیں جن کی ہم نے ہدایت کی اور منتخب کیا. جب ان کے سامنے خدا کی نازل کی ہوئی آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو سجدے میں زار و قطار روتے ہوئے گر پڑتے تھے. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. پھر ان کے بعد کچھ ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نمازیں کھوئیں اور نفسانی خواہشوں کے چیلے بن بیٹھے. ان قریب ہی یہ لوگ اپنی گمراہی کے خمیازے سے جا ملیں گے. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. مگر ہاں جس نے توبہ کر لیا اور اچھے اچھے کام کیے تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. وہ سدا بہار باغات میں رہیں گے جن کا خدا نے اپنے بندوں سے غائبانہ وعدہ کر لیا ہے، بے شک اس کا وعدہ آنے والا ہے. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا.
وہ لوگ وہاں سلام کے سوا کوئی بےہودہ بات سنیں گے ہی نہیں، مگر ہر طرف سے سلام ہی سلام کی آواز آئے گی، اور وہاں ان کا کھانا صبح و شام جس وقت چاہیں گے ان کے لیے تیار رہے گا۔ تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، یہی وہ بہشت ہے کہ ہمارے بندوں میں سے جو پرہیزگار ہوگا ہم اسے اس کا وارث بنائیں گے۔ وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم لوگ فرشتے آپ کے پروردگار کے حکم بغیر دنیا میں نہیں نازل ہوئے۔ جو کچھ ہمارے سامنے ہے اور جو کچھ ہمارے پیٹھ پیچھے ہے اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، غرض سب کچھ اسی کا ہے، اور تمہارا پروردگار کچھ بھلکڑ نہیں ہے۔ رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا۔ سارے آسمان و زمین کا مالک ہے اور ان چیزوں کا بھی جو دونوں کے درمیان میں ہے، تو تم اسی کی عبادت کرو، اس کی عبادت پر ثابت قدم رہو، بھلا تمہارے علم میں اس کا کوئی ہم نام بھی ہے۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا۔ اور بعض آدمی ابی بن خلف تعجب سے کہا کرتے ہیں کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو جلدی سے جیتا جاگتا قبر سے نکالا جاؤں گا؟ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا۔ کیا وہ آدمی اس کو نہیں یاد کرتا کہ اس کو اس سے پہلے جب وہ کچھ ہی نہ تھا پیدا کیا تھا؟ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا۔ تو وہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے پروردگار کی اپنی قسم، ہم ان کو اور شیطانوں کو اکٹھا کریں گے، پھر ان سب کو جہنم کے گردا گرد گھٹنوں کے بل حاضر کریں گے۔ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا۔ پھر وہ ہر گروہ میں سے ایسے لوگوں کو الگ نکال لیں گے جو دنیا میں خدا سے اوروں کی نسبت اکڑے اکڑے پھرتے تھے۔ ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا۔ پھر لوگ جہنم میں جھونکے جائیں گے، زیادہ سزاوار ہیں، ہم ان سے خوب واقف ہیں۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم پر سے ہو کر نہ گزرے، کیونکہ پل صراط اسی پر ہے، یہ تمہارے پروردگار کا حتمی اور لازمی وعدہ ہے۔ ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا۔ پھر ہم پرہیزگاروں کو بچائیں گے اور نافرمانوں کو گھٹنے کے بل اسی میں چھوڑ دیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا۔ اور جب ہماری واضح روشن آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ایمانداروں سے پوچھتے ہیں، بھلا یہ تو بتاؤ کہ ہم تم دونوں فریقوں میں سے مرتبے میں کون زیادہ بہتر ہے اور کس کی محفل زیادہ اچھی ہے؟ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا۔ حالانکہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی جماعتوں کو ہلاک کر چھوڑا جو ان سے ساز و سامان اور ظاہری نمود میں کہیں بڑھ چڑھ کے تھیں۔ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا۔
اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ جو شخص گمراہی میں پڑا ہوا ہے تو خدا اس کو ڈھیل ہی دیتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، یا عذاب یا قیامت، تو اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ مرتبے میں کون بدتر ہے اور لشکر جتھے میں کون کمزور بے کس ہے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا۔ اور جو لوگ راہ راست پر ہیں خدا ان کی ہدایت اور زیادہ کرتا جاتا تھا، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں تمہارے پروردگار کے نزدیک ثواب کی راہ سے بھی بہتر ہیں اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں۔ أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم نے اس شخص پر بھی نظر کی جس نے ہماری آیتوں سے انکار کیا اور کہنے لگا کہ اگر قیامت ہوئی تو بھی مجھے مال اور اولاد ضرور ملے گی؟ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا۔ کیا اسے غیب کا حال معلوم ہو گیا ہے یا اس نے خدا سے کوئی عہد و پیمان لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا۔ جو کچھ یہ بکتا ہے سب ہم ابھی سے لکھے لیتے ہیں اور اس کے لیے اور زیادہ عذاب بڑھاتے ہیں۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا۔ اور مال و اولاد کی نسبت بک رہا ہے، ہم ہی اس کے مالک ہو بیٹھیں گے اور یہ ہمارے پاس تنہا بیک بینیوں دو گوش آئے گا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا۔ اور ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کی عزت کی باعث ہو۔ كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا۔ ہرگز نہیں، بلکہ وہ معبود خود ان کی عبادت سے انکار کریں گے اور الٹے ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم نے اس بات کو نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے کہ وہ انہیں بہکاتے رہتے ہیں؟ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان کافروں پر نزول عذاب کی جلدی نہ کرو، ہم تو بس ان کے لیے عذاب کے دن گن رہے ہیں۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ کہ جس دن پرہیزگاروں کو خدائے رحمان کے اپنے سامنے مہمانوں کی طرح جمع کریں گے۔ ونسوق المجرمین الی جہنم وردا۔ اور گنہگاروں کو جہنم کی طرف پیاسے جانوروں کی طرح ہکائیں گے۔ لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ اس دن یہ لوگ سفارش پر بھی قادر نہ ہوں گے مگر ہاں جس شخص نے خدا سے سفارش کا اقرار لے لیا ہو۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا۔ اور یہودی لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے عزیر کو بیٹا بنا لیا ہے۔ لقد جئتم شیئا ادا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ تم نے اتنی بڑی سخت بات اپنی طرف سے گڑھ کے کہی ہے کہ تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا۔ قریب ہے کہ آسمان اس سے پھٹ پڑیں اور زمین شگافتہ ہو جائے اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑیں۔ ان دعوا للرحمن ولدا۔ اس بات سے کہ ان لوگوں نے خدا کے لیے بیٹا قرار دیا۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا۔ حالانکہ خدا کے لیے یہ کسی طرح شایان نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا۔ سارے آسمان و زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب کی سب خدا کے سامنے بندے ہی بن کر آنے والی ہیں۔ لقد احصاهم وعدهم عدا۔
اس نے یقیناً ان سب کو اپنے علم کے احاطے میں گھیر لیا ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور سب کو اچھی طرح گن لیا ہے، اور یہ سب کے سب اس کے سامنے قیامت کے دن اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، بے شک جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے، ان قریب ہی خدا ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دے گا۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اس قرآن کو تمہاری عربی زبان میں صرف اس لیے آسان کر دیا ہے تاکہ تم اس کے ذریعے سے پرہیزگاروں کو جنت کی خوشخبری دو اور عرب کی جھگڑالو قوم کو عذاب خدا سے ڈراؤ۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا۔ اور ہم نے ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر ڈالا، بھلا تم ان میں سے کسی کو کہیں دیکھتے ہو یا ان کی کچھ بھنک بھی سنتے ہو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ طٰ، اے طٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم اس قدر مشقت اٹھاؤ، الا تذکرۃ لمن یخشی، مگر جو شخص خدا سے ڈرتا ہے اس کے لیے نصیحت قرار دیا ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا، یہ اس ذات کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمانوں کو پیدا کیا۔ الرحمن علی العرش استوى، وہ رحمان ہے جو عرش پر حکمرانی کے لیے آمادہ و مستعد ہے۔ له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ دونوں کے بیچ میں ہے اور جو کچھ زمین کے نیچے ہے، غرض سب کچھ اسی کا ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور اگر تو پکار کر بات کرے تو بھی آہستہ کرے تو بھی وہ یقیناً بھید اور اس سے زیادہ پوشیدہ چیز کو جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى، اللہ وہ معبود ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اچھے اچھے اسی کے نام ہیں۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى، اور اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم تک موسیٰ کی خبر پہنچی ہے؟ اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، کہ جب انہوں نے دور سے آگ دیکھی تو اپنے گھر کے لوگوں سے کہنے لگے کہ تم لوگ ذرا یہیں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، کیا عجب ہے کہ میں وہاں جا کر اس میں سے ایک انگارہ تمہارے پاس لے کر آؤں یا آگ کے پاس کسی راہ کا پتہ پا جاؤں۔ فلما أتاها نودي يا موسى، پھر جب موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس آئے تو انہیں آواز آئی کہ اے موسیٰ، انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوى، بے شک میں ہی تمہارا پروردگار ہوں، تو تم اپنی دونوں جوتیاں اتار ڈالو کیونکہ تم اس وقت طویٰ نامی پاکیزہ چٹیل میدان میں ہو۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى، اور میں نے تم کو پیغمبری کے واسطے منتخب کیا ہے، تو جو کچھ تمہاری طرف وحی کی جاتی ہے اسے کان لگا کے سنو۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری،
اس میں شک نہیں کہ میں ہی وہ اللہ ہوں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز برابر پڑھا کرو۔ إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، کیونکہ قیامت ضرور آنے والی ہے اور میں اسے لامحالہ چھپائے رکھوں گا تاکہ ہر شخص اس کے خوف سے نیکی کرے اور جیسی کوشش کی ہے اس کا اسے بدلہ دیا جائے۔ فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو شخص اسے دل سے نہیں مانتا اور اپنی نفسانی خواہش کے پیچھے پڑا ہے وہ تمہیں اس فکر سے روک دے تو تم تباہ ہو جاؤ گے۔ وما تلك بيمينك يا موسى، اور اے موسیٰ علیہ السلام یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، عرض کی یہ تو میری لاٹھی ہے، میں اس پر سہارا کرتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر درختوں کی پتیاں جھاڑتا ہوں اور اس میں میرے اور بھی مطالب ہیں۔ قال ألقها يا موسى، فرمایا اے موسیٰ اس کو ذرا زمین پر ڈال تو دو۔ فألقاها فإذا هي حية تسعى، موسیٰ علیہ السلام نے اسے ڈال دیا تو فوراً وہ سانپ بن کر دوڑنے لگا، یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام بھاگے۔ قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، تو فرمایا کہ تم اس کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں، میں ابھی اس کی پہلی سی صورت پھر کیے دیتا ہوں۔ واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، اور اپنے ہاتھ کو سمیٹ کر اپنے بغل میں تو کر لو، پھر دیکھو کہ وہ بغیر کسی بیماری کے سفید چمکتا دمکتا ہوا نکلے گا، یہ دوسرا معجزہ ہے۔ لنريك من آياتنا الكبرى، یہ تاکہ ہم تم کو اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ اذهب إلى فرعون إنه طغى، اب تم فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بہت سر اٹھایا ہے۔ قال رب اشرح لي صدري، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی پروردگار میں جاتا تو ہوں مگر میرے لیے میرے سینے کو کشادہ فرما اور دلیر بنا، ويسر لي أمري، اور میرا کام میرے لیے آسان کر دے۔ واحلل عقدة من لساني، اور میری زبان سے لکنت کی گرہ کھول دے يفقهوا قولي، تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھیں۔ واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، اور میرے کنبے والوں میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بوجھ بٹانے والا بنا دے، اشدد به أزري، اس کے ذریعے سے میری پشت مضبوط کر دے، وأشركه في أمري اور میرے کام میں اس کو میرا شریک بنانا، كي نسبحك كثيرا ہم دونوں مل کر کثرت سے تیری تسبیح کریں ونذكرك كثيرا اور کثرت سے تیری یاد کریں۔ إنك كنت بنا بصيرا، تو تو ہماری حالت دیکھ ہی رہا ہے۔ قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، فرمایا اے موسیٰ تمہاری سب درخواستیں منظور کی گئیں، ولقد مننا عليك مرة أخرى، اور ہم تو تم پر ایک بار اور احسان کر چکے ہیں۔ إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، جب ہم نے تمہاری ماں کو الہام کیا جو اب تمہیں وحی کے ذریعے سے بتایا جانا ہے۔ أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني،
کہ تم اسے موسیٰ کو صندوق میں رکھ کر صندوق کو دریا میں ڈال دو، پھر دریا اسے ڈھکیل کے کنارے ڈال دے گا کہ موسیٰ کو میرا دشمن اور موسیٰ کا دشمن فرعون اٹھا لے گا، اور میں نے تم پر اپنی محبت کا پرتو ڈال دیا جو کہ دیکھتا پیار کرتا، تاکہ تم میری خاص نگرانی میں پالے پوسے جاؤ۔ إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى۔ اس وقت جب تمہاری بہن چلی اور فرعون کے گھر میں آ کر کہنے لگی کہ کہو تو میں تمہیں ایسی دایا بتا دوں جو اسے اچھی طرح پالے، تو اس تدبیر سے ہم نے پھر تم کو تمہاری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور تمہاری جدائی پر کڑھے نہیں، اور تم نے ایک شخص قبطی کو مار ڈالا اور سخت پریشان تھے، تو ہم نے تم کو اس غم سے نجات دی اور ہم نے تمہارا اچھی طرح امتحان کر لیا، پھر تم کئی برس تک مدین کے لوگوں میں جا کر رہے۔ اے موسیٰ علیہ السلام، پھر تم عمر کے ایک اندازے پر آ گئے اور نبوت کے قابل ہوئے، واصطنعتك لنفسي اور میں نے تم کو اپنی رسالت کے واسطے منتخب کیا۔ اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري۔ تم اپنے بھائی سمیت ہمارے معجزے لے کر جاؤ اور دیکھو میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ اذهبا إلى فرعون إنه طغى۔ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ بہت سرکش ہو گیا ہے۔ فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى۔ پھر اس سے جا کر نرمی سے باتیں کرو تاکہ وہ نصیحت مان لے یا ڈر جائے۔ قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى۔ دونوں نے عرض کی اے ہمارے پالنے والے، ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ ہم پر زیادتی نہ کر بیٹھے یا اور زیادہ سرکشی کر لے۔ قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى۔ فرمایا تم ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں اور سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہوں۔ فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى۔ غرض تم دونوں اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم آپ کے پروردگار کے رسول ہیں، تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے اور انہیں ستائیے نہیں، ہم آپ کے پاس آپ کے پروردگار کا معجزہ لے کر آئے ہیں، اور جو راہ راست کی پیروی کرے اسی کے لیے سلامتی ہے۔ إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى۔ ہمارے پاس خدا کی طرف سے یہ وحی نازل ہوئی ہے کہ یقیناً عذاب اسی شخص پر ہے جو خدا کی آیتوں کو جھٹلائے اور اس کے حکم سے منہ موڑے۔ قال فمن ربكما يا موسى۔ غرض گئے اور کہا، فرعون نے پوچھا اے موسیٰ آخر تم دونوں کا پروردگار کون ہے؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ موسیٰ نے کہا ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کے لیے مناسب صورت عطا فرمائی، پھر اسی نے زندگی بسر کرنے کے طریقے بتائے۔ قال فما بال القرون الأولى۔ فرعون نے پوچھا بھلا اگلے لوگوں کا حال تو بتاؤ کہ کیا ہوا؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى۔ موسیٰ نے کہا ان باتوں کا علم میرے پروردگار کے پاس ایک کتاب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، پروردگار نہ بہکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى۔
وہ وہی ہے جس نے تمہارے فائدے کے واسطے زمین کو بچھونا بنایا اور تمہارے لیے اس میں راہیں نکالی، اور اسی نے آسمان سے پانی برسایا۔ پھر خدا فرماتا ہے کہ ہم ہی نے اس پانی کے ذریعے سے مختلف قسموں کی گھاسیں نکالی۔ كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى، تاکہ تم خود بھی کھاؤ اور اپنے چارپایوں کو بھی چراؤ، کچھ شک نہیں کہ اس میں عقل مندوں کے واسطے قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، ہم نے اسی زمین سے تم کو پیدا کیا اور مرنے کے بعد اس میں لوٹا کر لائیں گے، اور اسی سے دوسری بار قیامت کے دن تم کو نکال کھڑا کریں گے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى، اور میں نے فرعون کو اپنی ساری نشانیاں دکھا دی، اس پر بھی اس نے سب کو جھٹلا دیا اور نہ مانا۔ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى، اور کہنے لگا اے موسیٰ، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو ہمارے ملک مصر سے اپنے جادو کے زور سے نکال باہر کرو؟ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى، اچھا تو رہو، ہم بھی تمہارے سامنے ایسا ہی جادو پیش کرتے ہیں، پھر تم اپنے اور ہمارے درمیان ایک وقت مقرر کرو کہ نہ ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تم، اور مقابلہ ایک صاف کھلے میدان میں ہو۔ قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، موسیٰ نے کہا تمہارے مقابلے کی میعاد زینت عید کا دن ہے، اور اس روز سب لوگ دن چڑھے جمع کیے جائیں۔ فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، اس کے بعد فرعون اپنی جگہ لوٹ گیا، پھر اپنے چلتر جادو کے سامان جمع کرنے لگا، پھر مقابلے کو موجود ہوا۔ قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى، موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیوں سے کہا تمہارا ناس ہو، خدا پر جھوٹی جھوٹی افترا پردازیاں نہ کرو، ورنہ وہ عذاب نازل کر کے اس سے تمہارا ملیا میٹ کر چھوڑے گا، اور یاد رکھو کہ جس نے افترا پردازی کی وہ یقیناً نامراد رہا۔ فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى، اس پر بھی وہ لوگ اپنے کام میں باہم جھگڑنے اور سرگوشیاں کرنے لگے۔ قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، آخر وہ لوگ بول اٹھے یہ دونوں یقیناً جادوگر ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم لوگوں کو تمہارے ملک سے باہر نکال کریں اور تمہارے اچھے خاصے مذہب کو مٹا چھوڑیں۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى، تو تم بھی خوب اپنے چلتر جادو وغیرہ درست کر لو، پھر پرا باندھ کے ان کے مقابلے میں آ پڑو، اور جو آج ور رہا وہی فائز المرام رہا۔ قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، غرض جادوگروں نے کہا اے موسیٰ یا تو تم ہی اپنے جادو پھینکو اور یا یہ کہ پہلے جو جادو پھینکے وہ ہم ہی ہوں۔ قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، موسیٰ نے کہا میں نہیں ڈالوں گا بلکہ تم ہی پہلے ڈالو، غرض انہوں نے اپنے کرتب دکھائے تو بس موسیٰ علیہ السلام کو ان کے جادو کے زور سے ایسا معلوم ہوا کہ ان کی رسیاں اور ان کی چھڑیاں دوڑ رہی ہیں۔ فأوجس في نفسه خيفة موسى، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں کچھ دہشت سی پائی۔ قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى،
ہم نے کہا موسیٰ سے ڈرو نہیں، یقیناً تم ہی ور رہو گے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى۔ اور تمہارے داہنے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے ڈال تو دو کہ جو کرتب ان لوگوں نے کی ہے اسے ہڑپ کر جائے، کیونکہ ان لوگوں نے جو کچھ کرتب کی وہ ایک جادوگر کی کرتب ہے، اور جادوگر جہاں جائے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى۔ غرض موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے سب ہڑپ کر لیا، یہ دیکھتے ہی وہ سب جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لائے۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى۔ فرعون نے ان لوگوں سے کہا ہاں اس سے پہلے کہ ہم تم کو اجازت دیں تم اس پر ایمان لے آئے، اس میں شک نہیں کہ یہ تم سب کا بڑا گرو ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، تو میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسرے طرف کے پاؤں ضرور کاٹ ڈالوں گا، اور تمہیں یقیناً خرموں کی شاخوں میں سولی چڑھا دوں گا، اور اس وقت تم کو اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ ہم دونوں فریقوں سے عذاب میں زیادہ بڑھا ہوا کون اور کس کو قیام زیادہ ہے۔ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا۔ جادوگر بولے کہ ایسے واضح و روشن معجزات جو ہمارے سامنے آئے ان پر اور جس خدا نے ہم کو پیدا کیا ہے اس پر تو ہم تم کو کسی طرح ترجیح دے نہیں سکتے، تو جو تجھے کرنا ہو کر گزر، تو بس دنیا کی ذرا سی زندگی پر حکومت کر سکتا ہے۔ إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر واللہ خیر وابقى۔ اور کہا ہم تو اپنے پروردگار پر اس لیے ایمان لائے ہیں تاکہ ہمارے واسطے ہمارے گناہ معاف کر دے، اور خاص کر جادو کے گناہ جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا، اور خدا ہی سب سے بہتر ہے اور اسی کو سب سے زیادہ قیام ہے۔ انہ من یأت ربہ مجرما فإن له جہنم لا يموت فیہا ولا یحیا۔ اس میں شک نہیں کہ جو شخص مجرم ہو کر اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہوگا تو اس کے لیے یقیناً جہنم دھرا ہوا ہے، جس میں نہ تو وہ مرے ہی گا اور نہ زندہ ہی رہے گا، سسکتا رہے گا۔ ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا۔ اور جو شخص اس کے سامنے ایماندار ہو کے حاضر ہوگا اور اس نے اچھے اچھے کام بھی کیے ہوں گے تو ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے بڑے بڑے بلند رتبے ہیں۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلك جزاء من تزکا۔ وہ سدا بہار باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جو گناہ سے پاک و پاکیزہ رہے اس کا یہی صلہ ہے۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ میرے بندوں بنی اسرائیل کو مصر سے راتوں رات نکال لے جاؤ، پھر دریا میں لاٹھی مار کر ان کے لیے ایک سوکھی راہ نکالو، اور تم کو پیچھا کرنے کا نہ کوئی خوف رہے گا اور نہ ڈوبنے کی کوئی دہشت۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ
غرض فرعون نے اپنے لشکر سمیت ان کا پیچھا کیا، پھر دریا کے پانی کا ریلا جیسا کچھ ان پر چھا گیا۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر کے ہلاک کر ڈالا اور ان کی ہدایت نہ کی۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوى۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو تمہارے دشمن کے پنجے سے چھڑایا اور تم سے کوہ طور کے داہنے طرف کا وعدہ کیا، اور ہم ہی نے تم پر من و سلوہ نازل کیا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا۔ اور فرمایا کہ ہم نے جو پاک و پاکیزہ روزیاں تمہیں دے رکھی ہیں اس میں سے کھاؤ پیو، اور اس میں کسی قسم کی شرارت نہ کرو، ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہو جائے گا، اور یاد رکھو کہ جس پر میرا غضب نازل ہوا تو وہ یقیناً گمراہ ہلاک ہوا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى، اور جو شخص توبہ کرے گا اور ایمان لائے گا اور اچھے اچھے کام کرے گا پھر ثابت قدم رہے تو ہم اس کو ضرور بخشنے والے ہیں۔ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَى، پھر جب موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو لے کر چلے اور خود بڑھائے تو ہم نے کہا کہ اے موسیٰ، تم نے اپنی قوم سے آگے چلے آنے میں کیوں جلدی کی؟ قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، عرض کی وہ بھی تو میرے پیچھے ہی پیچھے چلے آ رہے ہیں، اور الہی میں جلدی کر کے تیرے پاس اس لیے آگے بڑھایا ہوں تاکہ تو مجھ سے خوش رہے۔ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، تو ہم نے تمہارے آنے کے بعد تمہاری قوم کا امتحان لیا اور سامری نے ان کو گمراہ کر چھوڑا۔ فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي۔ پھر تو موسیٰ علیہ السلام غصے میں بھرے پچھتائے ہوئے اپنی قوم کی طرف پلٹے اور آ کر کہنے لگے، اے میری کم بخت قوم، کیا تم سے تمہارے پروردگار نے ایک اچھا وعدہ توریت دینے کا نہ کیا تھا؟ تو کیا تمہارے وعدے میں عرصہ لگ گیا، یا تم نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کا غضب ٹوٹ پڑے کہ تم نے میرے وعدے خدا کی پرستش کے خلاف کیا؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري۔ وہ کہنے لگے، ہم نے آپ کے وعدے کے خلاف نہیں کیا، بلکہ بات یہ ہوئی کہ فرعون کی قوم کے زیور کے بوجھے جو مصر سے نکلتے وقت ہم پر لادے گئے تھے ان کو ہم لوگوں نے سامری کے کہنے سے آگ میں ڈال دیا، پھر اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیا۔ فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي۔ پھر سامری نے ان لوگوں کے لیے اسی زیور سے ایک بچھڑے کی مورت بنائی جس کی آواز بچھڑے کی سی تھی۔ اس پر بعض لوگ کہنے لگے، یہی تمہارا بھی معبود ہے اور موسیٰ کا بھی معبود ہے، مگر وہ بھول گیا ہے۔ افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا۔
بھلا ان لوگوں کو اتنی بھی نہ سوجھی کہ یہ بچڑا نہ تو ان لوگوں کو پلٹ کر ان کی بات کا جواب ہی دیتا ہے اور نہ ان کا ضرر ہی اس کے ہاتھ میں ہے اور نہ نفع۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي۔ اور ہارون نے ان سے پہلے کہا بھی تھا کہ اے میری قوم، تمہارا صرف اس کے ذریعے سے امتحان کیا جا رہا ہے اور اس میں شک نہیں کہ تمہارا پروردگار بس خدائے رحمان ہے، تو تم میری پیروی کرو اور میرا کہا مانو۔ قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى۔ وہ لوگ کہنے لگے جب تک موسیٰ ہمارے پاس پلٹ کر نہ آئیں ہم تو برابر اسی کی پرستش پر ڈٹے بیٹھے رہیں گے۔ قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کی طرف خطاب کر کے کہا، اے ہارون، جب تم نے ان کو دیکھ لیا تھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو تمہیں میری پیروی قتال کرنے کو کس نے منع کیا؟ ألا تتبعني أفعصيت أمري۔ تو کیا تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي۔ ہارون نے کہا، اے میرے ماجائے بھائی، میری داڑھی نہ پکڑیے اور نہ میرے سر کے بال، میں تو اس سے ڈرا کہ کہیں آپ واپس آ کر یہ نہ کہیے کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا بھی خیال نہ رکھا۔ قال فما خطبك يا سامري۔ تب سامری سے کہنے لگے کہ او سامری تیرا کیا حال ہے؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي۔ اس نے جواب میں کہا، مجھے وہ چیز دکھائی دی جو اوروں کو نہ سوجھی۔ جبرائیل علیہ السلام گھوڑے پر سوار جا رہے تھے تو میں نے جبرائیل علیہ السلام فرشتے کے گھوڑے کے نشان قدم کی ایک مٹھی خاک کی اٹھا لی، پھر میں نے بچھڑے کے قالب میں ڈال دی تو وہ بولنے لگا، اور اس وقت مجھے میرے نفس نے یہی سجھائی۔ قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، چل دور ہو، تیرے لیے اس دنیا کی زندگی میں تو یہ سزا ہے، تو کہتا پھرے گا کہ مجھے نہ چھونا ورنہ بخار چڑھائے گا، اور آخرت میں بھی یقینی تیرے لیے عذاب کا وعدہ ہے کہ ہرگز تجھ سے خلاف نہ کیا جائے گا، اور تو اپنے معبود کو دیکھ جس کی عبادت پر تو ڈٹا بیٹھا تھا کہ ہم اسے یقیناً جلا کر راکھ کر ڈالیں گے، پھر ہم اسے تتر بتر کر کے دریا میں اڑا دیں گے۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا هو وسع كل شیء علما۔ تمہارا معبود تو بس وہی خدا ہے جس کے سوا کوئی اور معبود برحق نہیں کہ اس کا علم ہر چیز پر چھا گیا ہے۔ كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تمہارے سامنے یوں واقعات بیان کرتے ہیں جو گزر چکے، اور ہم ہی نے تمہارے پاس اپنی بارگاہ سے قرآن عطا کیا۔ من اعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا۔ جس نے اس سے منہ پھیرا وہ قیامت کے دن یقیناً اپنے برے اعمال کا بوجھ اٹھائے گا۔ خالدین فیہ وساء لهم یوم القیامت حملا۔ اور اسی حال میں ہمیشہ رہیں گے، اور کیا ہی برا بوجھ ہے جو قیامت کے دن یہ لوگ اٹھائے ہوں گے۔ یوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا۔
جس دن سور پھونکا جائے گا اور ہم اس دن گناہگاروں کو ان کی آنکھیں نیلی اندھی کر کے اپنے سامنے جمع کریں گے۔ يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا، اور آپس میں چپکے کہتے ہوں گے کہ دنیا یا قبر میں ہم لوگ بہت سے بہت تو بس 10 دن ٹھہرے ہوں گے۔ نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما، جو کچھ یہ لوگ اس دن کہیں گے ہم خوب جانتے ہیں کہ جو ان میں سے زیادہ ہوشیار ہوگا بول اٹھے گا کہ تم تو بس بہت سے بہت ایک دن ٹھہرے ہوگے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے لوگ پہاڑوں کے بارے میں پوچھا کرتے ہیں کہ قیامت کے دن کیا ہوں گے، تو تم کہہ دو کہ میرا پروردگار بالکل ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور زمین کو ایک چٹیل میدان کر چھوڑے گا۔ لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، کہ اے شخص نہ تو اس میں موڑ دیکھے گا اور نہ اونچ نیچ۔ يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا، اس دن لوگ ایک پکارنے والے اسرافیل کی آواز کے پیچھے اس طرح دوڑ پڑیں گے کہ اس میں کچھ بھی کجی نہ ہوگی، اور آوازیں اس دن خدا کے سامنے اس طرح گھگھیا جائیں گی کہ تو گھن گھناہٹ کے سوا اور کچھ نہ سنے گا۔ يَوْمَئِذٍ لَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اس دن کسی کے سفارش کام نہ آئے گی مگر جس کو خدا نے اجازت دی ہو اور اس کا بولنا پسند کرے۔ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، جو کچھ ان لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، غرض سب کچھ وہ جانتا ہے اور یہ لوگ اپنے علم سے اس پر حاوی نہیں ہو سکتے۔ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، اور قیامت میں ساری خدائی کے منہ زندہ پائندہ خدا کے سامنے جھک جائیں گے، اور جس نے ظلم کا بوجھ اپنے سر پر اٹھایا وہ یقیناً ناکام رہا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، اور جس نے اچھے کام کیے اور وہ مومن بھی ہے تو اس کو نہ کسی طرح کی بے انصافی کا ڈر ہے اور نہ کسی نقصان کا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا، ہم نے اس کو اسی طرح عربی زبان کا قرآن نازل فرمایا اور اس میں عذاب کے طرح طرح کے وعدے بیان کیے تاکہ یہ لوگ پرہیزگار بنے یا ان کے مزاج میں عبرت پیدا کر دے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، پس دو جہان کا سچا بادشاہ خدا برتر و اعلیٰ ہے، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے پڑھنے میں اس سے پہلے کہ تم پر اس کی وحی پوری کر دی جائے جلدی نہ کرو، اور دعا کرو کہ اے میرے پالنے والے میرے علم کو اور زیادہ فرما۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے آدم سے پہلے ہی عہد لے لیا تھا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا، تو آدم نے اسے ترک کر دیا اور ہم نے ان میں سے بات و استقلال نہ پایا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر شیطان نے انکار کیا۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى،
تو میں نے آدم سے کہا اے آدم یقینی تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو کہیں تم دونوں کو بہشت سے نکلوا نہ چھوڑے تو تم دنیا کی مصیبت میں پھنس جاؤ۔ إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى کچھ شک نہیں کہ بہشت میں تمہیں یہ آرام ہے کہ نہ تو تم یہاں بھوکے رہو گے اور نہ ننگے، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى اور نہ یہاں پیاسے رہو گے اور نہ دھوپ کھاؤ گے۔ فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا اے آدم کیا میں تمہیں ہمیشگی کی زندگی کا درخت اور وہ سلطنت جو کبھی زائل نہ ہو بتا دوں؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى چنانچہ دونوں میاں بیوی نے اسی میں سے کچھ کھایا تو ان کا اگلا پچھلا ان پر ظاہر ہو گیا، اور دونوں بہشت کے درخت کے پتے اپنے اپنے آگے پیچھے پر چپکانے لگے، اور آدم نے پروردگار کی نافرمانی کی تو راہ ثواب سے بے راہ ہو گئے۔ ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى اس کے بعد ان کے پروردگار نے برگزیدہ کیا، پھر ان کی توبہ قبول کی اور ان کی ہدایت کی۔ قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى فرمایا کہ تم دونوں بہشت سے نیچے اتر جاؤ، تم میں سے ایک کا ایک دشمن ہے، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو تم اس کی پیروی کرنا، کیونکہ جو شخص میری ہدایت پر چلے گا نہ تو وہ گمراہ ہوگا اور نہ مصیبت میں پھنسے گا۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی اور جس شخص نے میری یاد سے منہ پھیرا تو اس کی زندگی بہت تنگی میں بسر ہوگی، اور ہم اس کو قیامت کے دن اندھا بنا کے اٹھائیں گے۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا وہ کہے گا الہی میں تو دنیا میں آنکھ والا تھا، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى خدا فرمائے گا ایسا ہی ہونا چاہیے، ہماری آیتیں بھی تو تیرے پاس آئی تھیں تو تو انہیں بھلا بیٹھا، اور اسی طرح آج تو بھی بھلا دیا جائے گا۔ وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى اور جس نے حد سے تجاوز کیا اور اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان نہ لایا اس کو ایسا ہی بدلہ دیں گے، اور آخرت کا عذاب تو یقینی بہت سخت اور بہت دیر پا ہے۔ افلم يهد لهم كم اهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لآيات لأولي النهى تو کیا ان اہل مکہ کو اس خدا نے نہیں بتا دیا تھا کہ ہم نے ان کے پہلے کتنے لوگوں کو ہلاک کر ڈالا جن کے گھروں میں یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں؟ اس میں شک نہیں کہ اس میں عقل مندوں کے لیے قدرت خدا کی یقینی بہت سی نشانیاں ہیں۔ ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے ہی ایک وعدہ اور عذاب کا ایک وقت معین نہ ہوتا تو ان کی حرکتوں سے فوراً عذاب کا آنا لازمی بات تھی۔ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى
اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ یہ کفار بکا کرتے ہیں تم اس پر صبر کرو، اور آفتاب نکلنے کے قبل اور اس کے غروب ہونے کے قبل اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح کیا کرو، اور کچھ رات کے وقتوں میں اور دن کے کناروں میں تسبیح کرو تاکہ تم نہال ہو جاؤ۔ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ان میں سے کچھ لوگوں کو دنیا کی اسی ذرا سی زندگی کی رونق سے نہال کر دیا ہے، ہم ان کو اس میں آزمائیں، تم اپنی نظریں ادھر نہ بڑھاؤ، اور اس سے تمہارے پروردگار کی روزی ثواب کہیں بہتر اور زیادہ پائیدار ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى۔ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، اور تم خود بھی اس کے پابند رہو، ہم تم سے روزی تو طلب کرتے نہیں بلکہ ہم تو خود تم کو روزی دیتے ہیں، اور پرہیزگاری ہی کا تو انجام بخیر ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى۔ اور اہل مکہ کہتے ہیں کہ اپنے پروردگار کی طرف سے ہمارے پاس کوئی معجزہ ہماری مرضی کے موافق کیوں نہیں لاتا، تو کیا جو پیشن گوئیاں اگلی کتابوں توریت انجیل میں اس کی گواہ ہیں وہ بھی ان کے پاس نہیں پہنچی؟ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ۔ اور اگر ہم ان کو اس رسول سے پہلے عذاب سے ہلاک کر ڈالتے تو ضرور کہتے کہ ہمارے پالنے والے، تو نے ہمارے پاس اپنا رسول کیوں نہ بھیجا تو ہم اپنے ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے تیری آیتوں کی پیروی کرتے۔ قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ ہر شخص اپنے انجام کار کا منتظر ہے، تو تم بھی انتظار کرو، پھر تو تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ سیدھی راہ والے کون ہیں اور کجی پر کون ہیں، ہدایت یافتہ کون ہیں اور گمراہ کون ہیں۔